صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ ابھی آپ نے سورہ مریم کی آیت 66 سے 74 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، آیت 66۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، آیت 67۔ فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، آیت 68۔ ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، آیت 69۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولیٰ بها صلیا، آیت 70۔ ترجمہ: اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر ایک زمانے کے بعد زندہ کر کے قبر سے اٹھایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ شروع میں ہم نے اسے پیدا کیا اور وہ کچھ نہ تھا؟ آپ کا رب بتاکید قسم کھا کر کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور اٹھائیں گے، اور شیطانوں کو بھی، پھر ہم انہیں جہنم کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے، پھر ہم انہیں جو جہنم میں جانے کے زیادہ حقدار ہیں خوب جاننے والے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مریم کی آیت 66 سے 70 کا۔ تفسیر: آیت 66 اور 67۔ انسان کا زندگی بعد الموت پر تعجب، یعنی انسان زندگی بعد الموت کو عقل سے بعید سمجھتا ہے اور اس پر تعجب کرتا ہے۔ سورہ رعد کی آیت 5 میں فرمایا اگر تمہیں تعجب ہے تو ان کا یہ قول بھی تعجب خیز ہے کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا ہم ایک نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت 77 سے اور 97 تک فرمایا کیا انسان کو معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے بنایا، پھر وہ کھلا جھگڑالو بن گیا اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ بولا بھلا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیں کہ انہیں وہ زندہ کر سکتا ہے جس نے انہیں شروع میں پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق سے خوب خبردار ہے۔ ابتدائی پیدائش سے زندگی بعد الموت پر استدلال کیا گیا ہے، یعنی جب اللہ تمہیں بلا نمونے کے عدم سے وجود میں لے آیا تو کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جبکہ وہ ایک شے بھی بن گیا تھا؟ جب اس نے عدم سے وجود دے دیا تو کیا تو وجود کے بعد وجود بخشنا تو آسان ہی آسان ہے۔ آیت 68۔ زندگی بعد الموت یقینی ہے۔ اللہ اپنی عزت والی ذات کی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو اور ان تمام جنوں کو جو اللہ کے سوا دنیا میں پوجے جاتے تھے ضرور زندہ کر کے محشر میں جمع فرمائے گا، اور پھر انہیں یقیناً جہنم کے پاس لایا جائے گا جہاں وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔
سورہ جاسیہ کی آیت 28 میں فرمایا تم ہر قوم کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھو گے۔ آیت 69 مجرموں کی جرم کی سنگینی کے اعتبار سے جماعتیں ہوں گی، پھر ہم ہر قوم سے ان لوگوں کو نکال لیں گے جو مہربان اللہ کے انتہائی مخالف و نافرمان تھے۔ یعنی جرم کی سنگینی کے اعتبار سے مجرموں کی جماعتیں بنا دی جائیں گی اور سب کو روک لیا جائے گا، پھر سب سے بڑے مجرموں سے باز پرس ہوگی، پھر ان کے بعد والے مجرموں سے، اسی طرح اول سے آخر تک سب سے باز پرس ہوگی۔ ہر ملت و مذہب کے سردار ان کے سرغنہ ہوں اور ان کے رہنما ہوں اور ان کے قائد الگ الگ کر لیے جائیں گے، جیسا کہ اس آیت میں سے ہے، سورہ اعراف کی آیت 20 سے 29 میں، یہاں تک کہ جب وہاں سب جمع ہو جائیں گے تو عقیدت مند اپنے پیشواؤں کے بارے میں اللہ سے عرض کریں گے کہ اے ہمارے آقا، انہی لوگوں نے ہماری راہ ماری تھی، لہٰذا انہیں جہنم میں ہم سب سے زیادہ سزا دی جائے۔ ارشاد ہوگا کہ آج ہر ایک زیادہ سزا میں مبتلا ہوگا، لیکن تم کو علم نہیں، اور پیشوا مریدوں سے کہیں گے کہ ہم پر تمہیں کوئی برتری حاصل نہیں، اب تم اپنے گناہوں کے عوض یہ عذاب چکھتے رہو۔ آیت 70 اللہ کو ہر ایک کے جرم کی مقدار معلوم ہے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون جہنم میں جانے کا زیادہ حقدار ہے کہ ہمیشہ اس میں جلتا بھنتا رہے، اور کون دگنے عذاب کا۔ دونوں گروہ دگنے عذابوں کے حقدار ہیں، سرغنہ گمراہ کرنے کی وجہ سے اور چیلے چانٹے انبیاء کی تعلیمات چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جانے کی وجہ سے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا آیت 71 ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا آیت 72 ترجمہ تم میں سے ہر ایک دوزخ میں جانے والا ہے، یہ آپ کے رب کا ایک قطعی فیصلہ ہے، پھر ہم پارساؤں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 71-72 کا۔ تفسیر کیا جہنم میں سب جائیں گے؟ آیت 71 جنت والے جنت میں جا کر کہیں گے کیا ہم سے ہمارے رب نے جہنم میں داخل ہونے کا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ ہم تو اس میں گئے ہی نہیں۔ جواب ملے گا کہ تم جہنم ہی سے تو نکل کر جنت میں آئے ہو، مگر اس وقت آگ ٹھنڈی کر دی گئی تھی۔ ابن مسعود تعالیٰ فرماتے ہیں تمام لوگ پل صراط پر داخل ہوں گے، آگ کے پاس کھڑے ہونے سے پل صراط پر داخل ہونا ہی مراد ہے۔ پھر اس پل سے اپنے اپنے عملوں کے مطابق عبور کر جائیں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی آندھی کی طرح، کوئی پرندے کی پرواز کی طرح، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی اچھے اونٹ کی طرح اور کوئی دوڑ کر، یہاں تک کہ سب سے آخر میں وہ شخص عبور کرے گا جس کا نور اس کے پیروں کے انگوٹھوں پر ہوگا۔ یہ شخص گرتا پڑتا عبور کر ہی جائے گا۔ پل صراط پر پھسلن ہوگی اور اس پر گوکھر جیسے کانٹے ہوں گے، اس کے دونوں طرف فرشتوں کی جماعتیں ہوں گی جن کے پاس آگ کے آنکڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو اچک کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے۔ اللہم حفظنا منہم۔ پل صراط جہنم پر ہے جو تلوار کی دھار کی طرح تیز ہے۔ پہلا گروہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، دوسرا آندھی کی طرح، تیسرا عمدہ گھوڑوں کی طرح، چوتھا عمدہ جانوروں کی طرح، اور فرشتے دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ نجات دے، اے اللہ سالم رکھ۔ پل صراط سے مومن و متقی سلامتی سے پار ہو جائیں گے۔ آیت 72 جب تمام دنیا پل صراط سے گزر رہی ہوگی اور کافر نافرمان کٹ کٹ کر اس میں گر رہے ہوں گے تو اللہ ایمان والوں اور تقوی والوں کو ان کے عملوں کے مطابق سلامتی سے پار کرا دے گا۔ پل صراط سے ان کا گزر اور ان کی رفتار اپنے اپنے دنیوی عملوں کے مطابق ہوگی۔ پھر گنہگاروں کے لیے سفارش کی اجازت ملے گی اور فرشتے نبی اور مومن کی سفارش کریں گے اور کثرت سے ایسے لوگوں کو نکال لائیں گے جن کے تمام جسموں کو علاوہ اعضائے وضو کے آگ کھا گئی ہوگی۔ لوگوں کا جہنم سے نکالا جانا بھی بقدر ایمان کے ہوگا۔ پہلے وہ نکالے جائیں گے جن کے دلوں میں دینار بھر ایمان ہوگا، پھر اس کے کم والے، پھر اس سے کم والے، یہاں تک کہ پل صراط سے مومن و متقی سلامتی سے پار ہو جائیں گے۔
جب تمام دنیا پلسرات سے گزر رہی ہوگی اور کافر و نافرمان کٹ کٹ کر اس میں گر رہے ہوں گے، تو اللہ ایمان والوں اور تقوی والوں کو ان کے عملوں کے مطابق سلامتی سے پار کرا دے گا۔ پلسرات سے ان کا گزر اور ان کی رفتار اپنے اپنے دنیوی عملوں کے مطابق ہوگی۔ پھر گنہگاروں کے لیے سفارش کی اجازت ملے گی اور فرشتے، نبی اور مومن ان کی سفارش کریں گے، اور کثرت سے ایسے لوگوں کو نکال لائیں گے جن کے تمام جسموں کو علاوہ اعضائے وضو کے آگ کھا گئی ہوگی۔ لوگوں کا جہنم سے نکالا جانا بھی بقدر ایمان کے ہوگا۔ پہلے وہ نکالے جائیں گے جن کے دلوں میں دینار بھر ایمان ہوگا، پھر اس سے کم والے، پھر اس سے کم والے، یہاں تک کہ وہ بھی نکال لیے جائیں گے جن کے دلوں میں تھوڑے سے تھوڑا بھی ایمان ہوگا۔ پھر اللہ کو ان کو بھی نکال لے گا جنہوں نے کبھی لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہوگا مگر کبھی نیکی نہ کی ہوگی۔ جہنم میں وہی باقی رہے گا جس پر ہمیشگی واجب ہو چکی ہوگی، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ آیت 73۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ آیت 74۔ ترجمہ: اور جب انہیں ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، ہم دونوں میں سے کس کا مرتبہ بلند ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ ہم نے اس سے پہلے بہت سی قومیں تباہ کر دیں جن کا ساز و سامان شاندار تھا اور خوب نام و نمود والے بھی تھے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 73-74 کا۔ تفسیر: کافروں کی خوش فہمی اور گندی عادتیں۔ کافروں کی گندی عادتوں کا بیان ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو اپنے بیان میں صاف ہیں تو وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور مومنوں سے فقریہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین درست ہے، تبھی تو ہمارا مرتبہ تم سے اونچا ہے اور ہماری بیٹھکیں بھی شاندار ہیں۔ تم ہمارے خوبصورت مکانات، اونچے اونچے بالا خانے اور انتہائی نفیس بیٹھکیں دیکھتے نہیں؟ ہم ہر حال میں تم سے اچھے ہیں۔ اگر ہمارا دین اللہ کو پیارا نہ ہوتا تو وہ ہمیں ان جلیل الشان نعمتوں سے نہ نوازتا۔ ہماری بیٹھکوں میں لوگ کثرت سے آتے جاتے ہیں اور ہمیشہ بھری ہوئی رہتی ہیں اور ان میں 24 گھنٹے چہل پہل رہتی ہے۔ جب ہمارا یہ حال ہے تو ہم باطل پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں سے ڈر کے مارے دارالارقم میں چھپے ہوئے ہیں، پھر بھلا وہ حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کافروں کی غلط فہمی کی ترویج۔ کافروں اور گنہگاروں کو جب اپنی دولت و ثروت کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی تھی، اس کی ترویج ہے کہ ہم نے جھٹلانے والی قومیں تباہ کر دیں، حالانکہ وہ مال و دولت اور ساز و سامان میں تم سے کہیں بڑھی ہوئی تھی۔ اللہ نے قوم فرعون کو ہلاک کر کے ان کا قصہ قرآن میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ سورہ دخان کی آیت 25 سے 27 میں وہ کس قدر اپنے پیچھے باغات، نہریں، کھیتیاں، عزت والے گھر اور ہر طرح کا عیش و عشرت کا سامان چھوڑ گئے۔ قوم لوط کے بارے میں فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت 29 میں، تم اپنی مجلس میں برے کام کرتے ہو۔ جب مشرکوں نے مسلمانوں کو تنگ حال و نادار دیکھا تو یہ اعتراض کیا کہ تم تنگ حال و قلاش ہو، نہ تمہارے پاس عزت ہے، نہ دولت، اور نہ رہنے کو مکان ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ، اور نہ تمہاری بیٹھکوں میں کوئی آتا جاتا ہے، پھر تم کس طرح حق پر ہو؟ یہ تھا سورہ مریم کی آیت 66 سے 74 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔